بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملاجاوی کا سبق نمبر 223 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ویرد علی القاعدۃ الاولی سے لے کر فیستقیم المعنی تک پڑھیں گے۔ ویرد علی القاعدۃ الاولی، پہلے قاعدے پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اور پہلا قاعدہ یہ ہے، وہی قول مصنف کا یہ قول ہے، ولا یضاف موصوف الی صفتہ، کہ موصوف کی اضافت نہیں کی جا سکتی اس کی صفت کی طرف، مثل مسجد الجامع وجانب الغربی وصلاۃ الاولی وبقلۃ الحمقاء، مسجد الجامع، جانب الغربی، صلاۃ الاولی، بقلۃ الحمقاء کے مثالوں کے ساتھ۔ فإن فی کل واحد من هذه التراکیب اضیف موصوف الی صفتہ، کیونکہ ان تراکیب میں سے ہر ایک میں موصوف کی اضافت کی گئی ہے اس کی صفت کی طرف۔ فإن الجامع صفت المسجد، کیونکہ جامع جو ہے یہ مسجد کی صفت ہے، والغربیہ صفت الجانب، اور غربی جو ہے یہ جانب کی صفت ہیں، والاولی صفت الصلاۃ، اور اولا جو ہے یہ صلاۃ کی صفت ہیں، والحمقاء صفت البقلۃ، اور حمقاء جو ہیں یہ بقلہ کی صفت ہیں۔ وقد اضیف الیہ موصوفاتھا، اور تحقیق اضافت کی گئی ہے اس کی طرف ان کے موصوفات کی۔ وأجیبہ، اور اس کا جواب دیا گیا ہے بائیں طور پر، بأن مثل هذه التراکیب، کہ یہ جو تراکیب کی مثل ہیں، متأول، یہ ان کی تعویل کی گئی ہے۔ فمسجد الجامع متأول بمسجد الوقت الجامع، مسجد الجامع کی تعویل کی گئی ہے مسجد الوقت الجامع کے ساتھ۔ وذلك يحتمل على معنیین، اور یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، یہ تعویل جو ہے یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ احدہما، دو معنوں میں سے پہلا معنی یہ ہے، ان یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلام، کہ وقت جو ہے الوقت جو ہے یہ مقدر ہو کلام کی نظم میں، ویکون المسجد مضافا الیہ، اور مسجد کی اضافت ہو اس کی طرف، والجامع صفت للوقت، اور الجامع جو ہیں یہ وقت کی صفت ہو۔ فیندفع الاراد بوجہین، پس اعتراض دفع ہو جائے گا دو وجہوں سے۔ فإن الجامع لیس مضافا الیہ، کیونکہ الجامع جو ہے یہ مضاف الیہ نہیں ہے، ولا صفتا للمضاف، اور نہ مضاف کے لیے صفت ہے۔ وثانیہما یکون الوقت محذوفا، دوسرا معنی یہ ہے کہ وقت محذوف ہو، والجامع قائما مقامہ منطویا علیہ، اور الجامع جو ہے اس کے قائم مقام ہو اور اس پر مشتمل ہو، فیکون بمنزلۃ الصفات الغالبۃ، پس یہ ہوگی صفات غالبہ کے مرتبے میں، فیضاف المسجد الیہ، پس اضافت کی جائے گی المسجد کی اس کی طرف، فیندفع الاراد بوجہ واحد، پس اعتراض جو ہے وہ دفع ہو جائے گا ایک ہی وجہ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے، وہو ان الجامع لیس صفتا للمضاف، کہ الجامع جو ہے یہ مضاف کے لیے صفت نہیں ہے۔ وعلی ھذا القیاس صلاۃ الاولی بقلۃ الحمقاء، اور اسی قیاس پر صلاۃ الاولی ہیں اور بقلۃ الحمقاء ہیں، متأول بصلاۃ الساعۃ الاولی، اس کی تعویل کی گئی ہے صلاۃ الساعۃ الاولی کے ساتھ، وبقلۃ الحبۃ الحمقاء، اور بقلۃ الحبۃ الحمقاء کے ساتھ، علی الاحتمالین المذکورین، بنا بر دو مذکورہ احتمالوں پر۔ لیکن ھذا التاویل، لیکن یہ تعویل جو ہے، لا یتمشی، نہیں چلے گی، فی جانب الغربی، جانب الغربی میں۔ فإنہ لا شک، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں، ان المقصود توصیف الجانب بالغربیت، کہ جانب کو موصوف کرنا ہے غربیت کے ساتھ، لا توصیف مکان، نہ کہ مکان کو موصوف کرنا ہے، ہوا جانبہ بہا، جو کہ غرب کی جانب میں ہیں۔ اللہم، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرے، الا مگر یہ کہ ان یقال، کہ کہا جاتا ہے، ہناک مکانان جزء و کل، کہ یہاں پر دو مکان ہے، ایک جزء ہے اور ایک کل ہے۔ فالمکان الذی اضیف الیہ الجانب هو الجزء، پس وہ مکان جس کی طرف اضافت کی گئی ہے جانب کی وہ جزء ہیں، والاضافت بیانیۃ، اور اضافت بیانیہ ہیں،
والمکان الذی اعتبر الجانب بالنسبت الیہ، اور وہ مکان جس کی نسبت سے جانب کا اعتبار کیا گیا ہے، هو الکل، وہ کل ہیں، فیستقیم المعنی، پس معنی درست ہو جائے گا۔ ويرد على القاعدة الأولى وهي قوله ولا يضاف موصوف إلى صفته مثل مسجد الجامع وجانب الغربي وصلاة الأولى وبقلة الحمقاء وأجيب متأول۔ ماقبل میں علامہ ابن حاجب نے دو ضابطے بیان کیے ہیں کہ ایک تو موصوف کی صفت کی طرف اضافت نہیں کی جا سکتی اور ایک صفت کی اضافت موصوف کی طرف نہیں کی جا سکتی، یہ دو قاعدے بیان کیے تھے۔ تو اس پر جو ہیں وہ اعتراض ہوتے ہیں، صاحب کافیہ ان کو ذکر کرتے ہیں، ان کا جواب ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قاعدہ یعنی لا یضاف موصوف الی صفتہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسجد الجامع، جانب الغربی، صلاۃ الاولی، بقلۃ الحمقاء کی تراکیب میں آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ ان تمام تراکیب میں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جس کا ماتن نے یہ جواب دیا ہے کہ ان میں تعویل کی گئی ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے، انہیں اس تعویل کی جو تفصیل ہے وہ علامہ جامی ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَرِدُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ، قاعدۃ الأولیٰ کی وضاحت کی ہے علامہ جامی نے کہ وہ ہے وَلَا يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهِ، کہ قاعدہ اولیٰ سے مراد ہیں کہ موصوف کی اضافت نہیں کی جا سکتی اس کے صفت کی طرف، مثل مسجد الجامع وجانب الغربی وصلاۃ الاولی وبقلۃ الحمقاء۔ اور اعتراض جو ہیں وہ ان مثالوں کے ساتھ وارد ہوتا ہے۔ فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته۔ اس عبارت میں شارح جو ہیں ماتن کے بیان کرتا سوال کی تقریر کرتے ہیں کہ مسجد الجامع، جانب الغربی، صلاۃ الاولی، بقلۃ الحمقاء، اس میں ہر ترکیب میں موصوف اپنی صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے، اس لیے کہ الجامع المسجد کی صفت ہیں، اور الغربی الجانب کی صفت ہیں، اور الاولی الصلاۃ کی صفت ہیں، اور حمقاء یہ بقلہ کی صفت ہے، ان کی طرف ان کے موصوفات کو مضاف کیا گیا ہے۔ فإن في كل واحد من هذه التراکیب، کیونکہ ان تراکیب میں سے ہر ایک میں اضیف موصوف الی صفته، اضافت کی گئی موصوف کی اس کی صفت کی طرف۔ فإن الجامع صفت المسجد، کیونکہ الجامع جو ہیں یہ مسجد کی صفت ہیں، والغربی یا صفت الجانب، اور غربی جو ہیں یہ جانب کی صفت ہیں، والاولی صفت الصلاۃ، اولی جو ہیں یہ نماز کی صفت ہیں، صلاۃ کی صفت ہیں، والحمقاء صفت البقلۃ، اور حمقاء جو ہیں یہ بقلہ کی صفت ہیں۔ وقد اضیف الیہ موصوفاتها، اور تحقیق اضافت کی گئی ہے اس کی طرف ان کے موصوفات کی۔ وأجیب بأن مثل هذه التراکیب متأول، اس عبارت میں صاحب کافیہ نے ان کا جواب دیا ہے کہ یہ تمام تراکیب متأول ہیں، ان میں تعویل کی گئی ہے۔ بأن مثل هذه التراکیب، ان تراکیب کی مثل جو ہیں متأول، یہ متأول ہیں، ان کی تعویل کی گئی ہے۔ فمسجد الجامع، مسجد الجامع کی تعویل یہ کی گئی ہے متأول بمسجد الوقت الجامع، مسجد الوقت الجامع کے ساتھ تعویل کی گئی ہے۔ وذلك يحتمل على معنیین، اور یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے، یہ تعویل جو ہیں یہ دو معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ احدہما ان یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلام، یہاں سے دو معنوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ معنی اول یہ ہے کہ الوقت جو ہے یہ نظم کلام میں مقدر ہیں، اور مسجد جو ہے یہ اس کی طرف مضاف ہیں، اور الجامع جو ہیں یہ الوقت کی صفت ہیں۔ اس صورت میں اعتراض دو وجہوں سے دفع ہو گیا۔ وجہ اول یہ ہے کہ الجامع جو ہیں یہ مسجد کا مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ یہ الوقت کی صفت ہیں، اور وجہ ثانی یہ ہے کہ الجامع جو ہیں
یہ مسجد کی صفت نہیں ہے، یعنی مضاف مسجد کی صفت نہیں ہے بلکہ الوقت کی صفت ہیں جو نظم کلام میں مقدر ہیں۔ احدہما، دوسرا معنی، دو معنوں میں سے پہلا معنی یہ ہے ان یکون الوقت مقدرا فی نظم الکلام، کہ وقت جو ہے وہ مقدر ہو کلام کی نظم میں، ویکون المسجد مضافا الیہ، اور مسجد جو ہے اس کی اضافت کی گئی ہو اس کی طرف، والجامع صفت للوقت، اور الجامع جو ہیں یہ وقت کے لیے صفت ہیں، فیندفع الاراد بوجہین، پس اعتراض وارد دفع ہو جائے گا دو وجہوں سے، فإن الجامع لیس مضافا الیہ، کیونکہ جامع جو الجامع جو ہیں یہ مضاف الیہ نہیں ہے، ولا صفتا للمضاف، اور نہ مضاف کے لیے صفت ہیں، یعنی مسجد مضاف کے لیے صفت بھی نہیں ہے۔ وثانیہما ان یکون الوقت محذوفا والجامع قائما مقامہ منطویا علیہ، یہاں سے دوسرا احتمال بیان کر رہے ہیں، دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ الوقت محذوف ہیں اور الجامع اس کے قائم مقام ہو کر اس پر مشتمل ہیں۔ اس وقت الجامع جو ہیں جو کہ موصوف محذوف کے قائم مقام ہیں، صفات غالبہ یعنی صفات مجازیہ میں سے ہو جائے گا، اور صفات غالبہ وہ صفات ہیں جو کسی تعلق اور علاقہ کی وجہ سے غیر موصوف کے لیے صفت قرار دی گئی ہوں، ان کو صفت مجازیہ بھی کہتے ہیں، جیسے والقرآن الحکیم اور القرآن العظیم میں حکیم اور عظیم یہ قرآن کی صفت واقع ہوئے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں قرآن کی صفت نہیں بلکہ صاحب قرآن کی صفت ہیں۔ اسی طرح یہاں در حقیقت الجامع کا موصوف الوقت ہیں، لیکن مجازاً مسجد کو اس کا موصوف بنا دیا گیا اور جو حقیقتاً موصوف تھا اس کو حذف کر دیا گیا۔ پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ المسجد حقیقتاً موصوف نہیں ہے بلکہ مضاف ہے، اس کو الجامع کی طرف مضاف کر دیا گیا۔ اس صورت میں ایک وجہ سے اعتراض دفع ہو گیا کہ الجامع جو ہیں مسجد مضاف کی صفت نہیں بلکہ الوقت محذوف کی صفت ہیں۔ وثانیہما، اور دوسرا معنی یہ ہے ان یکون الوقت محذوفا، کہ الوقت جو ہیں یہ محذوف ہو، والجامع قائما مقامہ منطویا علیہ، اور الجامع اس کے قائم مقام ہو اور اس پر مشتمل ہو، فیکون بمنزلۃ الصفات الغالبۃ، تو یہ صفات غالبہ کے مرتبے میں ہو جائے گا، فیضاف المسجد الیہ، پس مسجد کی اضافت کی جائے گی اس کی طرف، فیندفع الاراد بوجہ واحد، پس اعتراض دفع ہو جائے گا ایک ہی وجہ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے وہو ان الجامع لیس صفتا للمضاف، کہ الجامع جو ہیں یہ مضاف یعنی مسجد کی صفت نہیں ہے۔ وعلى هذا القياس صلاة الأولى بقلة الحمقاء متأول بصلاة الساعة الأولى، ماقبل میں مسجد الجامع کے مثال سے جو اعتراض وارد ہوا تھا اس کے تعویل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، تو جو تعویل اس میں ہوئی ہے بعین ہی وہی تعویل جو ہے وہ صلاۃ الاولی میں ہوگی، کہ یہ اصل میں صلاۃ الساعۃ الاولی کی تعویل میں ہے، اور بقلۃ الحمقاء یہ بقلۃ الحبۃ الحمقاء کی تعویل میں ہے، ان میں بھی وہی دو احتمال ہیں جو المسجد الجامع میں تھے۔ وعلى هذا القياس صلاة الأولى بقلة الحمقاء متأول بصلاة الساعة الأولى، اسی قیاس پر صلاة الأولى اور بقلة الحمقاء ہیں، ان کی تعویل کی گئی ہے صلاة الساعة الأولى کے ساتھ اور بقلة الحبۃ الحمقاء کے ساتھ، علی الاحتمالین المذکورین، دونوں مذکورہ احتمالوں کی بنا پر، لیکن هذا التعویل لا يتمشى في جانب الغربیہ، یہاں سے شارح ایک اعتراض کو نقل کر رہے ہیں اور اللہم سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جو تعویل آپ نے کی ہے صلاۃ الاولی اور بقلۃ الحمقاء میں، یہ تو اس میں چل سکتی ہیں، یعنی صلاۃ الاولی اور بقلۃ الحمقاء میں یہ تو چل سکتی ہیں، لیکن جانب الغربی میں یہ نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اگر جانب الغربی میں تعویل کریں تو یوں کہیں گے کہ جانب المکان الغربی ہے، الغربی کو المکان کی صفت بنائیں گے، یہ درست نہیں، اس لیے کہ مقصود متکلم کا یہ ہے کہ جانب کو غربیت کے ساتھ موصوف کرنا ہے، نہ کہ مکان کو،
اس لیے کہ مکان عبارت ہے مجموع الارض سے، لہٰذا یہ غربی کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب جو ہے اللہم سے دیا ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہاں دو مکان ہیں، ایک مکان جز ہیں اور دوسرا مکان کل ہے۔ وہ مکان جس کی طرف جانب مضاف ہیں وہ جز ہیں اور اضافت بیانیہ ہیں۔ معنی ہے کہ الجانب الذی هو المکان الغربی، تو مکان جز سے مراد وہ مکان ہیں جو متصل بالمغرب ہیں، اور مکان کل سے مراد جمیع الارض ہیں۔ یہاں سے دو فائدے وہ بعض شارحین نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے کہ اس طرح کے مقام پر اللہم کا یہ مفہوم ہوتا ہے کہ گویا مصنف یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا کہ میرا پہلا کلام غیر تام ہے بلکہ استثناء کا محتاج ہے، اس لیے میں استثناء کرتا ہوں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہوا جانبہ بہا میں پہلی ضمیر ہوا کا مرجع جانب ہے اور جانبہ کی ضمیر کا مرجع المکان ہے، اور بہا کی ضمیر کا مرجع الغربیت ہے۔ لیکن ھذا تعویل لا یتمشی فی جانب الغربی، لیکن یہ تعویل جو ہے وہ نہیں چل سکتی جانب الغربی میں۔ فإنہ لا شک ان المقصود توصیف الجانب بالغربیت، کیونکہ مقصود متکلم کا یہ ہے کہ جانب کو متصف کرنا ہے غربیت کے ساتھ، لا توصیف مکان، نہ کہ مکان کی توصیف بیان کرنا ہے۔ ہوا جانبہ بہا، جو غرب کی جانب میں ہیں۔ اللہم، اے اللہ ہمیں معاف فرما، الا مگر یہ کہ ایوکالا کہا جاتا ہے ہونا کا مکانان جزء و کل، کہ یہاں پر دو مکان ہیں، ایک تو جز ہیں اور ایک کل ہے۔ فالمکان الذی اضیف الیہ الجانب هو الجزء، پس وہ مکان جس کی طرف جانب کی اضافت کی گئی ہے وہ جز ہیں، کہ پورے زمین میں ایک جانب ہے تو ایک جانب پورے زمین کا جز ہے۔ والاضافت بیانیۃ، اور اضافت جو ہے وہ بیانیہ ہیں۔ والمکان الذی اعتبر الجانب بالنسبت الیہ، اور وہ مکان جس کی نسبت سے جانب کا اعتبار کیا گیا ہے هو الکل، یعنی وہ مکان میں ایک جانب ہے تو جانب کے لیے مکان کیا بنا؟ هو الکل، وہ کل ہے۔ فیستقیم المعنی، پس معنی جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَيَرِدُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى سے لے کر فَيَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔